عرب جو اتنے ذہین لوگ تھے، انہوں نے اس بے جان بت کی پوجا کیسے شروع کر دی؟ اس بت میں کیا تھا کہ پوجا کرنے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی؟ ان بتوں نے عرب کو کیا دکھایا کہ وہ ان کی پوجا کرنے پر مجبور ہو گئے؟ کیا عربوں کی عزا کہلانے والی یہ دیوی صرف ایک بے جان پتھر تھی یا کوئی مافوق الفطرت طاقت؟ اس ویڈیو میں ہم عربوں کی جاہلیت، عزا کی عظیم عبادت کی تاریخ اور انجام جانیں گے۔ عرب قوم کا تعلق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسل سے ہے۔ یہ لوگ پہلے توحید پرست تھے اور ابراہیمی مذہب کی پیروی کرتے تھے، لیکن پھر ابلیس نے انہیں بت پرستی اور کفر میں مبتلا کر دیا۔ عرب کے مشرکین کے پاس بہت سے بت تھے، لیکن ان میں سے 3 بڑی اہمیت اور شہرت کے حامل تھے۔ ان کا نام لات، منات اور عزا تھے۔ لات، منات اور عزا کو عرب جاہلیت سے پوجتے تھے، ان کے سامنے قربانیاں کرتے، ان سے منتیں مانگتے اور ان کا بہت احترام کرتے۔ عرب لات، منات اور عزا ان تینوں بتوں کو مانتے تھے، لیکن ان تینوں میں سب سے اعلیٰ مقام عزا کے پاس تھا۔ عزا کا لفظ عزت سے ماخوذ ہے، جس کے معنی سب سے زیادہ عزت والے ہیں۔ عرب کے مشہور قبائل بنو قریش، سلیم، غطفان، ثقیف، کنانہ، اوس اور خزرج عزا کی عبادت کرتے تھے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ لات، منات، عزا 3 بہنیں ہیں، جبکہ بعض نے لکھا ہے کہ لات اور منات بہنیں ہیں اور عزا ان دونوں کی ماں ہے۔ کافرانہ عقائد کے مطابق لات امن اور خوشحالی، رحم اور انتقام کی دیوی تھی، جبکہ مسافر سفر شروع کرنے سے پہلے اچھے موسم اور حفاظت کی دعا کرتے تھے۔ تمام لات بتوں کے ایک ہاتھ میں کھجور کی شاخ نظر آتی ہے اور وہ ایک شیر پر سوار ہے، جسے عربوں میں اسد اللات کہا جاتا ہے۔ منات کو قسمت، دولت، عزت اور موت کی دیوی سمجھا جاتا تھا، جبکہ عزا زمانہ جاہلیت کے عربوں کا ایک اہم بت تھا، جسے طائف کے قریب رکھا گیا تھا اور قریش اسے بہت اہمیت دیتے تھے۔ قریش کعبہ کا طواف کرتے وقت ان بتوں کے نام لیتے تھے۔ در حقیقت لات، منات اور عزا کے 3 بت بھی خانہ کعبہ میں رکھے گئے تھے، لیکن یہ صرف علامتی بت تھے۔ اصل بت جن کے مندر بنائے گئے تھے وہ عرب کے خطے کی طرف جا رہے تھے، جہاں عرب کے دور دراز علاقوں سے لوگ آتے تھے اور اس کی عبادت کرتے تھے اور قربانیاں پیش کرتے تھے۔ ان بتوں کے سامنے قربانی کی جگہ بھی تھی، جہاں جانور ذبح کیے جاتے تھے۔ عربوں کا عقیدہ تھا کہ یہ دیویاں اللہ کی بیٹیاں ہیں۔ عربوں کے لیے عزا عزت، تحفظ، افزائش، حسن، جذبات اور محبت کی دیوی تھی۔ دراصل ان بتوں کے ساتھ 3 بڑی چڑیلیں وابستہ تھیں۔ دراصل یہ شیاطین عورتیں ہیں، یعنی عورت شیطان۔ مندروں میں ان بتوں کی دیکھ بھال کرنے اور لوگوں کو ان کی پوجا کرنے کا طریقہ سکھانے کے لیے پجاری تھی، جو لوگوں کو گمراہ کرتی تھی اور بدلے میں بتوں کو پیش کی جانے والی چیزوں کو ڈھانپ لیتی تھی۔ عزا کا یہ بت خرج نامی گاؤں میں واقع تھا۔ یہ ایک شاندار مندر تھا۔ اس مندر میں دوبیا اتھر نینی نام ایک پجاری اس کی دیکھ بھال اور خدمت کرتا تھا۔ مندر کے سامنے تھوڑے فاصلے پر برج کے 3 درخت تھے۔ یہ ایک صحرائی درخت ہے جو بنجر اور صحرا میں اگتا ہے۔ عزا اس برگد کے درخت پر رہتی تھی، لیکن کوئی نہیں جانتا تھا کہ عزا جس بت کی پوجا کرتا ہے وہ شیطانی طاقت ہے جو اس درخت پر رہتا ہے۔ جب بھی لوگ اس کے پاس نذرانہ اور نذرانے کے لیے آتے، چنانچہ چڑیل مندر کے بت میں داخل ہو کر بولتی اور شریر طاقتوں سے لوگوں کے مسائل حل کرتی۔ اس طرح اس کا آقا ابلیس اس کی کارکردگی سے خوش ہوتا۔ جب اللہ نے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا اور آپ نے اللہ کی مدد سے مکہ فتح کیا، چنانچہ کچھ دنوں کے بعد بت آ گئے۔ کعبہ میں رکھے بت ٹوٹنے لگے اور حقیقی رب کا نور چمکنے لگا۔ کعبہ سے بت ہٹانے کے بعد مختلف دیہاتوں اور قصبوں میں بنے مندروں کی بتوں کی باری تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے بڑے تمام بت کو توڑنے کا حکم دیا۔ چند مورخین کا کہنا ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر منات کا ایک بت خفیہ طور پر عرب سے باہر لے جایا گیا، مشرکوں کی طرف سے، اور ہندوستان کی سرزمین پر بھیجا گیا اور اسے ہندوستان میں موجودہ گجرات پہنچا دیا گیا، جہاں بت کو ایک مندر میں منتقل کیا گیا جسے سومنات مندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 450 سال بعد محمود غزنوی نے ہندوستان پر حملہ کیا
اور اس بت کو توڑ دیا۔ جب مکہ کے تمام بت ٹوٹ چکے ہوں گے، چنانچہ 25 رمضان مبارک کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو بلایا۔ خالد انسانی تاریخ کے سب سے قابل جنرل عزا کو تباہ کرنے کا مشن سونپا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد کو حکم دیا کہ وہ جا کر عزا کے مندر کے قریب 3 برش کے درخت میں سے ایک کو کاٹ دے۔ چنانچہ آپ کے حکم کے بعد بستی خرج پہنچے۔ خالد جب تیسرے درخت کو کاٹنے کے ارادے سے اس کے قریب پہنچے تو اچانک اس کے سامنے عزا نامی چڑیل نمودار ہوئی۔ وہ ایک ڈراؤنی چہرے والی ننگی عورت تھی۔ وہ چمکتی ہوئی نظروں سے خالد رضی اللہ عنہ کو دیکھنے لگی۔ اچانک مندر کے پجاری نے زور سے پکارا اور کہا، عزا خالد کو مار دو، اگر تم نے خالد کو قتل نہ کیا تو آج تم ذلیل و رسوا ہوگی۔ عزا خالد کی طرف بڑھی، اس نے اپنی تلوار نکالی اور اللہ کا نام لے کر عزا پر حملہ کیا۔ پہلے ضرب میں عزا کا سر جسم سے کٹ گیا، زمین پر گرتے ہی اس کا جسم جلنے لگا۔ تھوڑی دیر بعد آپ کے سامنے کوئلے کا ڈھیر پڑا تھا۔ اس کے بعد وہ مندر کے پجاری کو مار کر واپس چلے گئے۔ وہ واپس آئے اور سارا واقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا۔ اس پر آپ نے فرمایا، یہ ایک خراج تحسین تھا، اب یہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، اب اس کی عبادت نہیں کی جائے گی۔ اور اس طرح صدیوں تک اس شیطانی طاقت دیوی کا خاتمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سیف اللہ خالد بن ولید کے ہاتھوں ہوا۔